بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ۔ دنیا بھر سے یہ خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب اور ایران فلائٹ سروس شروع کریں گے، ویزے کے عمل کو آسان بنایا جائے گا۔ بیجنگ میں فارن منسٹرز کی ملاقات۔ امریکہ ایران کے خلاف عرب اتحاد بنانا چاہتا تھا، بازی الٹ گئی۔ سپریم لیڈر خامنائی کا بیان۔ مسجد اقصی میں مسلسل دوسری رات اسرائیلی پولیس کا دھاوا، کئی جگہ احتجاج جھڑپیں۔ اقصی تناؤ پر یو این سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ، طیب اردوان نے کہا ریڈ لائن ہے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اسرائیل 25 سال کی ڈیڈ لائن سے پہلے ٹوٹ جائے گا، امریکہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے، خامنائی کا خطاب۔ میکرون کی ژی جن پنگ سے ملاقات، کہا رشیا کو ہوش میں لائیں، امن قائم کرنے میں مدد دیں۔ سی بی آئی انٹرنیشنل این جی او آکسفام کی تحقیقات کرے گی، غیر قانونی طریقے سے فنڈز وصول کرنے کا الزام۔ مسلم ڈیلیگیشن کی امت شاہ سے ملاقات، وزیر داخلہ نے کہا گورکشک گروپوں پر قابو پائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران نے دونوں ملکوں کے درمیان فلائٹ سروس شروع کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کے شہریوں کو ویزا دینے کے عمل کو بھی آسان کیا جائے گا۔ دونوں ملکوں نے ایک بیان میں یہ بات کہی، ان میں عمرہ ویزا بھی شامل ہوں گے۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان اور ایرانی فارن منسٹر حسین عامر عبداللہیان کے درمیان بیجنگ میں ملاقات ہوئی، جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ چائنا کی وزیر خارجہ کم گانگ نے اس ملاقات کی میزبانی کی۔ دونوں ملک ریاض اور تہران میں سفارت خانے کھولیں گے، اس کے علاوہ جدہ اور مشہد میں بھی کونسلیٹس کھولے جائیں گے۔ دونوں ملکوں نے عہدیداروں اور پرائیویٹ سیکٹر کے ڈیلیگیٹس کے تبادلوں سے بھی اتفاق کیا۔ سعودی وزیر خارجہ اور ایرانی فارن منسٹر نے بیجنگ میں ملاقات کے موقع پر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ کئی برسوں کے بعد یہ دو اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان ایسا پہلا رابطہ تھا۔ سعودی عرب اور ایران نے 2016 کے بعد پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں شیعہ عالم شیخ نمر النمر کا سر قلم کیے جانے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ شیخ نمر کی سزا کے خلاف ایران میں احتجاج کے دوران سعودی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا، تب سے سفارتی تعلقات نہیں تھے۔ سعودی عرب اور ایران مڈل ایسٹ کی دو اہم طاقتیں ہیں اور ان کے درمیان مسلم دنیا پر کنٹرول کے لیے لمبے عرصے سے کشمکش جاری ہے۔ سعودی عرب کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مصعب بن محمد اور ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار علی شمخانی نے بیجنگ میں سمجھوتے پر دستخط کیے۔ پرنس فیصل بن فرحان نے سعودی ایران تعلقات بحال کرنے کی کوششوں کے لیے چائنا کی تعریف کی۔ دونوں وزیروں نے حسین عامر عبداللہیان کے سعودی دورے اور ریاض میں آپسی ملاقات کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ بیجنگ میں لنچ سے پہلے ملاقات کے بعد دونوں وزیروں نے بات چیت کی۔ پچھلے مہینے بیجنگ میں کچھ دنوں کی بات چیت کے بعد سعودی عرب اور ایران کے عہدیداروں نے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے عراق میں کئی راؤنڈز کی بات چیت ہوئی۔ عمان نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بحال کرنے میں اپنا رول ادا کیا۔ سینٹر فار مڈل ایسٹ اسٹڈیز کے سینئر عہدیدار عباس اصلانی نے بتایا کہ ایران اور سعودی عرب پہلے رقابت اور تناؤ پر توجہ دیتے تھے، لیکن اب وہ مشترکہ بنیادوں پر کام کر رہے ہیں اور تعاون پر زور دے رہے ہیں۔ یہ عالمی سیاست، خاص طور پر مڈل ایسٹ کی جیو پولیٹکس میں ایک اہم تبدیلی ہے، جہاں امریکہ کا اثر اور رسوخ کم ہو رہا ہے۔ ایسی خبریں بھی ہیں کہ سعودی حکومت ریاض اور دمشق کے درمیان کونسل سروس شروع کرنے پر بھی غور کر رہی ہے۔ یہ بھی بڑی تبدیلی ہوگی۔ سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں نے سیریا جنگ کے بعد دمشق سے تعلقات توڑ لیے تھے۔ سیریا کو عرب لیگ سے بھی نکال دیا گیا تھا، لیکن اب سب کچھ بدلنے لگا ہے۔
ایران نے چہارشنبے کو UAE میں اپنے سفیر کو مقرر کیا۔ اس طرح UAE اور ایران کے درمیان بھی 7 سال بعد سفارتی تعلقات بحال ہوئے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے جمعرات کی صبح اسرائیل پر کئی راکٹ داغے، جس سے ساؤتھ اسرائیل میں سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں، جبکہ اسرائیلی فورسز نے مسلسل دوسری رات مسجد اقصی میں آپریشن کیا۔ اس کارروائی کی وجہ سے زبردست تناؤ ہے۔ مسلم ملکوں نے اسرائیلی کارروائیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ UN جنرل اسمبلی کی ایک کمیٹی نے اسرائیلی دھاووں کی مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل اپنی غیر قانونی پالیسیوں پر عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ بتایا گیا کہ منگل کی رات کے دھاوے کے دوران گرفتار 450 فلسطینیوں میں سے 397 کو رہا کر دیا گیا، لیکن مسجد اقصی میں داخل ہونے پر ان پر ایک ہفتے کی پابندی لگائی گئی۔ اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی میں جانے کے لیے عام لوگوں پر بھی کئی پابندیاں لگائی ہیں۔ اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ اقصی پہنچ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے مغربی کنارے قدس اور غزہ میں کافی تناؤ ہے اور کئی جگہ مظاہرے ہوئے۔ اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے نعرے بھی لگائے گئے۔ بعض مقامات پر اسرائیلی پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں کے دوران اسٹن گرینیڈز اور آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا گیا۔ الفہم میں اسرائیلی پولیس نے 4 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اس دوران درجنوں اسرائیلی آبادکار مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوئے، انہیں اسرائیلی پولیس کی حفاظت حاصل تھی۔ رمضان اور یہودیوں کے آنے والے تہوار پاس اوور سے پہلے تناؤ کافی بڑھ گیا ہے۔ 22 مارچ کو رمضان شروع ہونے کے بعد سے مسلمانوں کی بڑی تعداد مسلسل اقصی میں ہر وقت جمع ہے۔ ترکی کے استنبول شہر میں فتح مسجد کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینی نمازیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا، جنہیں چہارشنبے کو مسجد اقصی سے زبردستی نکالا گیا تھا۔ ترک احتجاجی فلسطینی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے اقصی میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی اور کہا کہ یہ فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ منصور نے کہا کہ اسرائیل کی قابض اتھارٹی کو یہ بتانے کا کوئی حق نہیں ہے کہ کب لوگ نماز پڑھیں اور کب نہیں۔ عرب لیگ کی ہنگامی میٹنگ میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی گئی۔ عرب لیگ کے اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری حسام ذکی نے میٹنگ کے بعد کہا کہ ان حالات کے لیے اسرائیلی حکومت ہی پوری طرح سے ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو بے نقاب کرنے کے لیے سفارتی اور سیاسی محاذ پر کام کر رہے ہیں۔ فلسطین کے ایک لیڈر مصطفی برغوثی نے کہا کہ مسجد اقصی میں اسرائیل کی تازہ کارروائی سنگین چھیڑخانی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان نبیل ابو ردینا نے کہا کہ مسجد اقصی میں اسرائیلی کارروائی اور نمازیوں پر حملہ رمضان کے دوران امن و استحکام پیدا کرنے کے لیے امریکہ کی کوششوں کے لیے دھکا ہے اور یہ ایک تماچا ہے۔ حال ہی میں ایجپٹ کے شرم الشیخ اور جارڈن کے عقابہ میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان صلح کے لیے میٹنگز کرائی گئیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ترکی کے لیے ریڈ لائن ہے۔ طیب اردوان نے کہا کہ میں مسلمانوں کے قبلہ اول میں اس طرح کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہوں اور میرا مطالبہ ہے کہ فوری ان حملوں کو روکا جائے۔ ترکی ان حملوں پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ فلسطین کی ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ اسرائیلی پولیس کی تازہ کارروائی میں کم سے کم 6 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی پولیس نے مسلسل دوسری رات مسجد اقصی میں ہلہ بول دیا۔ اس واقعے کے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں۔ اسرائیلی پولیس جو لاٹھیوں، آنسو گیس شیلز اور گرینیڈز اور دھواں چھوڑنے والے بموں سے لیس تھی، مسجد اقصی میں گھس کر نمازیوں کے ساتھ مار پیٹ کی، ان میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ حماس کے لیڈر خالد مشعل نے کہا کہ مسجد اقصی میں اسرائیلی کارروائیوں کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی کے حوالے سے ہم سب اللہ کو جواب دیں ہیں۔ اس وقت اسلامی مقام کی حفاظت کے لیے بڑے پیمانے پر عوام کو حرکت میں آنا چاہیے۔ حماس پولیٹ بیورو رکن عبدالجبار سعید نے مسجد اقصی کی صورتحال کو وجود، قوت ارادی اور مقدس مقام پر اسلامی حق کی جنگ قرار دیا۔ ایک بیان میں عبدالجبار نے کہا کہ عبادت گزاروں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اور مسجد اقصی کے تقدس کی پامالی سے پوری طاقت سے، شدت سے نمٹنا چاہیے۔
ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ اسرائیل میں اندرونی بحرانوں کے نتیجے میں صہیونی نظام ان کی طرف سے مقرر کی گئی 25 سال کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی ٹوٹ جائے گا۔ خامنائی نے ایرانی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ امریکہ ایران کا نمبر 1 دشمن ہے۔ حقیقتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے۔ امریکہ باراک اوباما کے دور میں جتنا کمزور تھا اتنا بش کے دور میں نہیں تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جتنا کمزور تھا اتنا اوباما کے دور میں نہیں تھا، اور اب بائیڈن کے دور میں امریکہ اور کمزور ہو گیا ہے۔ خامنائی نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف اربوں کا محاذ بنانے کا منصوبہ تیار کیا تھا، لیکن آج بازی الٹ گئی۔ ایران کے ساتھ عرب دنیا کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے چائنا کے لیڈر زی جن پنگ سے اپیل کی ہے کہ وہ رشیا کو ہوش میں لائیں اور یوکرین میں پائیدار امن قائم کرنے میں مدد دیں۔ زی جن پنگ نے پچھلے مہینے ماسکو میں پوٹین سے ملاقات کی تھی۔ میکرون چائنا کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کے لیے چائنا کی مدد کی یاد دہانی کرائی اور کہا کہ یوکرین پر رشیا کے حملے سے امن و استحکام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ میکرون نے زی سے کہا کہ ہمیں پائیدار امن کی تلاش کرنی چاہیے اور یہ چائنا کے لیے بھی اتنا ہی اہم مسئلہ ہے جتنا فرانس اور یورپ کے لیے ہے۔ زی نے یوکرین یا رشیا کا نام نہیں لیا اور کہا کہ وہ فرانس کے ساتھ تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ اور پیرس دنیا میں ہمہ قطبی نظام یا ملٹی پولار سسٹم کو بڑھاوا دینے کی تائید کرتے ہیں۔ ان کا اشارہ سیاسی اور معاشی معاملات میں امریکہ کے غلبے کو کم کرنے کی طرف تھا۔ چائنا اور رشیا کے درمیان تعلقات پچھلے 1 سال سے کافی بہتر ہوئے ہیں جب یوکرین جنگ شروع ہوئی تھی۔ نیٹو ملکوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر چائنا رشیا کو ہتھیار اور گولہ بارود دے گا تو اس کے سنگین نتیجے نکلیں گے۔ نیٹو سیکریٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ چائنا کی طرف سے رشیا کو ہلاکت خیز ہتھیار دینا تاریخی غلطی ہوگی۔ اس دوران چائنا کے رشیا کے ترجمان نے نیٹو کی تنقیدوں کو رد کر دیا ہے۔ کرملن کے ترجمان نے کہا کہ جہاں تک یوکرین کے بارے میں ذمہ داری کی بات ہے، امریکہ اور نیٹو جیسے بلاکس کو ہی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ نیٹو چائنا پر الزام لگانے کی یا دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ چائنا مصالحت کار کی حیثیت سے ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن حالات اتنے سیدھے نہیں ہیں۔ تاس نیوز ایجنسی نے کرملن کے ترجمان کے حوالے سے یہ بات کہی۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے ترکی کا دورہ شروع کیا۔ وہ ترک وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو سے یوکرین جنگ اور دوسرے مسائل پر بات چیت کریں گے۔ مرکزی حکومت نے سی بی آئی کو ہدایت دی ہے کہ وہ انٹرنیشنل این جی او آکسفام کے بارے میں تحقیقات کرے۔ ایسا الزام ہے کہ آکسفام تنظیم نے غیر ملکی فنڈز حاصل کرنے سے متعلق قانون کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ سورسز نے بتایا کہ آکسفام انڈیا نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف اداروں کو بیرونی پیسہ دیا ہے۔ سینئر کانگریس لیڈر اور سابق مرکزی وزیر اے کے اینٹنی کے بیٹے انل اینٹنی بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ کیرلا کانگریس کے لیڈر انل اینٹنی نے جنوری میں پارٹی کو چھوڑ دیا تھا۔ بی بی سی ڈاکیومنٹری کے مسئلے پر انہوں نے کانگریس سے استعفیٰ دیا تھا۔ اس ڈاکیومنٹری میں گجرات فسادات میں نریندر مودی کے رول کو دکھایا گیا تھا۔ بی جے پی لیڈر پیوش گوئل مرلی دھرن کیرلا یونٹ کے بی جے پی صدر کے سریندرن نے سابق کانگریس لیڈر کو بی جے پی میں شامل کیا۔ پارلیمنٹ کی کارروائی کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بجٹ سیشن کا دوسرا حصہ اڈانی اور راہل گاندھی مسئلوں پر ہنگامے کی نظر ہو گیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جمعرات کو گڑبڑ ہوئی، جس کی وجہ سے کارروائی کو پچھلے دنوں کی طرح ملتوی کر دیا گیا۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر محمد اسد مدنی کی قیادت میں مسلمانوں کی ایک ڈیلیگیشن نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے انڈیا میں بڑھتے ہوئے ہیٹ کرائمز اور اسلاموفوبیا پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب حال ہی میں ملک کے بعض حصوں میں رام نومی کے موقع پر فرقہ وارانہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ امت شاہ نے کہا کہ ہمیں مذہبی تناؤ اور خون خرابے کے واقعات پر تشویش ہے۔ جن ریاستوں میں ہماری حکومتیں نہیں ہیں وہاں ہم نے گورنرز اور چیف منسٹرز کے ذریعے صورتحال کو قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے، اور جہاں ہماری حکومت ہے سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ امت شاہ نے مسلم ڈیلیگیشن سے یہ بھی کہا کہ وہ موب لنچنگ کے واقعات کو وزارت داخلہ کو رپورٹ کریں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ایسے معاملات میں قتل کیس درج کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ پورے ملک میں گاؤں رکشکوں کے گروپس پھیل گئے ہیں اور ہیٹ کرائمز کر رہے ہیں، ان پر لگام کسنے کی ضرورت ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
سعودی عرب اور ایران فلائٹ سروس شروع کریں گے، ویزے کے عمل کو آسان بنایا جائے گا، بیجنگ میں فارن منسٹرز کی ملاقات۔ امریکہ ایران کے خلاف عرب اتحاد بنانا چاہتا تھا، بازی الٹ گئی، سپریم لیڈر خامنائی کا بیان۔ مسجد اقصی میں مسلسل دوسری رات اسرائیلی پولیس کا دھاوا، کئی جگہ احتجاج، جھڑپیں۔ اقصی تناؤ پر UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ، طیب اردوان نے کہا ریڈ لائن ہے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اسرائیل 25 سال کی ڈیڈ لائن سے پہلے ٹوٹ جائے گا، امریکہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے، خامنائی کا خطاب۔ میکرون کی ژی جن پنگ سے ملاقات، کہا رشیا کو ہوش میں لائیں، امن قائم کرنے میں مدد دیں۔ CBI انٹرنیشنل NGO آکسفام کی تحقیقات کرے گی، غیر قانونی طریقے سے فنڈز وصول کرنے کا الزام۔ مسلم ڈیلیگیشن کی امت شاہ سے ملاقات، وزیر داخلہ نے کہا گورکشک گروپوں پر قابو پائیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔